ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی. آئی ہیٹ یو, پھر پیغام بھیج دیا. محبت کرنا الگ چیز ہے, محبت ہو جانا الگ چیز ہے. باقاعدہ ڈیٹیں مار مار کے سیٹنگیں کر کے محبت کرنا یہ تو اللیگل ہے, شریعت میں ناجائز ہے یہ. تو آپ کو ہو گئی ہے تو پھر پیغام بھیجیں. وہ تو حدیث میں آتا ہے لن ترى للمتحابین مثل النکاح, آپ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پاؤ گے. ہو جائے تو کر لیں, گھر والے نہیں کروائیں تو کر لیں. میں نے جو 3 شادیاں کی گھر والوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہیں. میرے والدہ بھی راضی نہیں تھی, والد بھی راضی نہیں تھے. والدی تو شہر اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کر چکے تھے, تو والدہ بھی راضی نہیں تھی. ہم نے کہا بھائی یہ جب ایک چیز ہے تو بس ہے. تو شادی وادی آج کل لڑکوں کے لیے کیا پرابلم ہے یار. تم جب کھا رہے ہو, کما رہے ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہو, ابا کو بتاؤ. ابا کو ایک بات کہا کرو, ابا اگر شادی سے روکیں تو آپ بولو ابا, آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے. اس کا ابا کے پاس کوئی جواب نہیں. آدمی کو چاہیے اس کے اندر کانفیڈنس ہو. ماں باپ کا دل دکھانا جائز نہیں ہے, لیکن یہ جائز حقوق ہیں آپ کے. تو یہ جو ہے نا, یہ تو اب دیکھو مائیں کیا کرتی ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں رشتہ ملے, بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دے رہی. ایک خاتون کا یہی کہ بھائی میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے. میں نے کہا اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کی بیٹیوں سے جو لڑکے شادی کرتے ان کی والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی پہلے ہوگی. تو سب اپنی بیٹیوں کی چکر میں بیٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور بیٹوں کا بیڑا غرق ہونے سے کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں کر رہے تو کسی کی بھی بیٹیاں نہیں, کوئی نمٹا ہی نہیں چاہتے. پاگل بنے والی بات ہے بھائی. سب کو آزادی دے دو, آسان بنا دو, تو سب نمٹ جائیں گے انشاءاللہ, سب نمٹ جائیں گے. اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے, اس کو نہیں بناؤ, اور تھوڑا بہادری دکھاؤ اس میں. ایک دفعہ میرے پاس سوری جی یہ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہمارے مسلم بھی کافی جو ہے نا, جیسے بگ بینگ تھیوری ہوگی, اس تھیوری سے جو کافی انسپائرڈ ہیں, ان کو رائے داشت کس طرح کے لے کے آتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے مسلم سائنسداں بھی اور مسلم اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا بگ بینگ تھیوری سے کافی انسپائر ہیں. تو آپ انسپائر جتنے بھی ہو جائیں, یہ بگ بینگ تھیوری خدا کے وجود کی دلیل ہے, خدا کی نفی کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے, یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دھماکہ کیسے ہو گیا, اتنی انرجی کہاں سے آ گئی, اتنی کثافت جو اس چھوٹے سے ذرے میں تھی وہ کہاں سے پیدا ہو گئی. مادہ خود دیکھیں کنورٹ ہوتا ہے نا, خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے. تو ایک ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اب اس پہ سوال کرتے ہیں اس کو کس نے بنایا, بھائی وہ ماوراء العقل ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. مادہ جو ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے, اس کا ایک اسٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے. تو جس کا اسٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کریٹر ہوتا ہے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ یہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے, تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال ہوتا ہے کائنات کیسے ہوگی. اس مادی چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں, اس میں تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی, چینجر کے بغیر پیدا کیسے ہو سکتی ہیں یہ. جی جناب, وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی نیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جی جیسے کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا. دیکھیں یہ جو ہے نا نیک کام کر رہے تھے, اس کی بیس صحیح تھی, تو اس پہ عمل بے شک دکھاوے کی نیت بھی پیدا ہو جائے, عمل ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نکلے اللہ کے لیے ہو. بیس اس کی کیا ہے, ایک ہے کہ بیس ہی غلط ہے سرے سے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وسیم بھائی نہیں دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں, یہ ہے خالص ریا. ایک ہے ریا کا شامل ہو جانا. شامل ہونے کا مطلب ہی آپ اللہ کے لیے نکلے, درمیان میں شوبازی بھی آ گئی تھوڑی سی, یار لوگ کہیں گے آج تو بڑا نیک نیک بنا پھر رہا ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو, اپنے کام میں لگے رہو. یہ تھوڑے دنوں میں وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. شیطان آدمی کو پہلے کام نہیں کرنے دیتا, جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں لے آتا ہے درمیان میں. ابے تو فلاں کے لیے کر رہا ہے, ابھی تیرے دل میں تو خیالات آ رہے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, تو خوش ہو رہا ہے, تو تعریف کر کے تو آدمی خوشی ہوگا اور کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نیکی کرتا ہوں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے, یہ تو دنیا میں اجر ہے, دنیا میں بھی اللہ اجر دے گا, آخرت میں بھی. دنیا کا اجر یہ کہ آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھے گی, تو نیکی پہ یہ اجر ملتا ہے. اور جب آپ کو کوئی تعریف کرے گا تو خوشی ہونا بھی نیچرل ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, اس میں نہیں. ہاں کام کی بیس ہی صحیح نہیں ہے, کام کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے. بیس ہی یہ تھی کہ اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں نا, یعنی آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھے گا تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں.
پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے, تو فار ایگزامپل اکنامک سسٹم ہو گیا, اسلام کا سوشل سسٹم ہو گیا, یہ سب چیزیں جو کہ آج کے معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے اور یہ سب چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو اگر یہ سب نہ ہو رہا ہو اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو کیا کیا جائے؟ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے نا وہ آپ کریں. دیکھیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے جو غیر مسلم ریاست تھی, اور کہا کہ میں اکنامکس کا ماہر ہوں, میں ماہر معیشت ہوں, انی حفیظ علیم, خزانوں کو محفوظ رکھنا بھی جانتا اور خزانوں کا علم بھی جانتا ہوں. تو غیر مسلم ریاست میں انہوں نے عہدہ لیا, حالانکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ جتنا میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, جتنی میرے میں استطاعت ہے وہ کام تو میں کروں نا. تو اگر ماحول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورا اسلام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. آپ جی سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی بیوی دنیا میں وہی جنت. یہ ٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, کسی کے جی ہاں, جو آخری میاں ہوگا اسی کے ساتھ ہوگی نا. شوہر کا انتقال ہو گیا, اس نے کسی اور سے شادی کر لی, تو اس کا مطلب ابھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. جی, یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیگم کہیں اور شادی کر لی ہے تو یہ تو اس کی ہو جائے گا. یہ خطرہ ہے ان کو. جی لیکن پھر جو ہے وہ تھوڑا یہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں گے تو اللہ جو ہے وہ اور بڑھا کے آنے دیں دل میں خیال, یار آپ صدقہ کر دیا کریں بس. یہ شیطان ہے, آپ کو اچھے عمل سے روکتا ہے, خام خواہ نا فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے. صدقہ کریں, آ رہا ہے تو استغفار کر لیں بس, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا بہن اور ایسا چار شادیاں کر سکتے ہیں, تو جب ہم 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ہمیں پہلی بیوی کو اجازت دینا لازمی ہے یا مرضی آپ کی کر سکتے ہیں؟ چاروں کے حقوق ادا کریں. اسلام نے ایک شرط بیان کی, ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے, چاروں کو بیلنس والا معاملہ نہیں ہو سکتا چاروں کے ساتھ, تو پھر نہیں اجازت. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. حقوق سارے چاروں کے ادا ہوں گے اور عدل و انصاف ہوگا.